ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، ان دونوں عشروں کی تقسیم اپنی جگہ پورا ماہ رمضان المبارک ہی رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ اب یہ انسانوں کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کے مستحق بناتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقات و عطیات کا بھی ہے، ان کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، چونکہ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اچھے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارک کے عشرہ مغفرت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے اور احکم الحاکمین سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست بھی ہے۔ استغفار سے انسان کے اندر تکبر کا مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نامہ اعمال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، اس کے لیے بڑی خوشی بخت ہوتی ہے۔ استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ گویا استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ دنیا انسانیت کو عذاب سے اور بلاؤں سے اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ آج ساری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ایسے عالمگیر وبا سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی کہ آج اس کی سخت ضرورت ہے کہ مسلمان کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان کے استغفار سے دنیا انسانیت میں اس وبا سے بچ جائے تو یہ بہت بڑی سماجی خدمت بھی ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کی آیت میں بھی بہت واضح طور پر آیا کہ استغفار کی برکت سے انسان کے دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فقیر اور محتاجی سے بچائے گا، اس کو مال اور دولت بھی دے گا اور اس کو دنیا میں قوت اور شوکت بھی عطا فرمائے گا۔ احادیث میں بھی استغفار کے فضائل بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بتائے گا۔ رمضان المبارک کے اس عشرہ مبارکہ میں اس طرح آباد کریں کہ ہماری زبان استغفار سے تر رہے اور ہماری کوئی خالی وقت ایسا نہ ہو جس کو ہم